بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل MRG ناولز اینڈ سٹوریز۔ جی ویورز، ہمارا ناول چل رہا ہے ڈاکہ زن قسط نمبر 3۔ آج ہم ریڈ کریں گے، تو جو نیو ویورز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی چینل سبسکرائب کر دیں اور لائک کمنٹ کر دیں۔ کانسٹیبل کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے کھوجی سے کہا کانسٹیبل واپس آئے تو تم اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ ڈاکو کہاں کہاں سے گزر کر اس بستی تک پہنچے تھے۔ میں خوشیہ کا انٹرویو کرتا ہوں۔ اگر اس نے کوئی جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو تمہاری تحقیق سے اس کو پکڑ لیں گے۔ جنگل کی جانب بعد میں جائیں گے۔ اس راہ کا کھرا زیادہ دیر تک محفوظ رہے گا، جبکہ ادھر فوری طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تم بستی سے آگے پھیلے ہوئے کھیتوں کی طرف نکل جاؤ۔ وہ پرمانی انداز میں سر ہلانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بخت بھری بھی کمرے میں موجود تھی۔ وہ خوشیہ کی طرف بڑھی۔ اسے پانی پلایا گیا۔ 10-15 منٹ بعد وہ قدرے سنبھل گیا۔ اس دوران میں کھوجی وزیر علی کانسٹیبل کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو چکا تھا۔ میں نے خوشیہ کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بخت بھری سے سوال کیا، تمہاری بیٹی گھر پر موجود نہیں؟ کیا وہ کہیں گئی ہوئی ہے؟ جی، وہ اپنے ماموں کے گھر چن والی گئی ہوئی ہے، بخت بھری نے اپنے شوہر کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ چن والی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو میرے تھانے سے شمال کی سمت واقع تھا۔ بیوی کے جواب پر خوشیہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، لیکن زبان سے کچھ نہ کہا۔ میں نے اس کی آنکھوں سے جھلکتی سرزنش کو واضح طور پر پڑھ لیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اسے بخت بھری کا جواب پسند نہ آیا ہو۔ خوشیہ کافی حد تک سمجھ چکا تھا، لہٰذا میں دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ خوشیہ، تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کر تمہارا چہرہ تکتا رہوں۔ اگر تم تعاون کرنے پر آمادہ نہیں تو میں تم دونوں کو اپنے ساتھ تھانے لے جانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ بولو، کیا کہتے ہو؟ ڈاکوؤں کے بارے میں بتانے کا ارادہ ہے یا پھر؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس نامکمل جملے کے پیچھے ایک سنگین دھمکی پوشیدہ تھی۔ ڈاکوؤں کے ذکر پر بخت بھری نے چونک کر مجھے دیکھا اور خوشیہ سے کچھ بولنے سے پہلے ہی بول اٹھی، تو آپ ڈاکوؤں کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں؟ اس کی آواز میں خوف کی آمیزش تھی۔ پہلے میں نے اس کی غیر موجودگی میں خوشیہ سے ڈاکوؤں کے حوالے سے سوالات کیے تھے، جس کے نتیجے میں وہ ہائے ہائے کرنے لگا تھا۔ بخت بھری کا چونکنا اس بات کا پکا ثبوت تھا کہ اس گھر میں کوئی بڑی گڑبڑ ہوئی ہے۔ میں نے بخت بھری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سلسلے تو اور بھی بہت ہیں بی بی، لیکن فی الحال ڈاکوؤں کا معاملہ زیر غور ہے۔ وہ سرسمیہ نگاہ سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ اس کی ایک نگاہ میں سینکڑوں سوال تھے۔ خوشیہ نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں بخت بھری کی نگاہ میں ایسی کون سی بات تھی جس نے خوشیہ کے آنسو نکال دیے۔ اس کی یہ حرکت میرے لیے خلاف توقع تھی۔ وہ دھواں دھار انداز میں بآواز بلند رو رہا تھا۔ پہلے میں یہی سمجھا کہ شاید اسے تیز بخار کی وجہ سے کوئی دورہ وغیرہ پڑ گیا ہے۔ اونچے درجے کا بخار اگر سر کو چڑھ جائے تو انسان اس قسم کی کیفیت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات شدید بخار کے سبب انسان بے ہوش بھی ہو جاتا ہے۔ بے ہوشی کی کیفیت زیادہ خطرناک بھی ہوتی ہے اور اس سے جان جانے کا خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ بہرحال خوشیہ 2-3 منٹ میں ہی سنبھل گیا۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے مجھے دیکھا اور گلوگیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، ہم بے قصور ہیں۔ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا اور نہ ہی ڈاکوؤں کا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے ہمیں مجبور کر دیا تھا۔ وہ اچانک ہی ہمارے گھر میں گھس آئے تھے۔ ہم ان کے سامنے بے بس ہو گئے۔ بخت بھری سکتے کی کیفیت میں خوشیہ کو دیکھ رہی تھی۔ شاید انہوں نے ڈاکوؤں کے حوالے سے آپس میں زبان بندی کا کوئی عہد کر رکھا تھا۔ جب خوشیہ کی زبان کے بند کھلے تو بخت بھری نے سوچا وہ بھی اپنے شوہر سے پیچھے کیوں رہے۔ اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، اس کی آواز بھری ہوئی تھی، اگر وہ ہماری بیٹی کو رائفل کے نشانے پر نہ رکھ لیتے تو شاید ہم انہیں اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرتے۔ ہم سوہنی کی وجہ سے بہت مجبور ہو گئے تھے۔ بیٹی کے ذکر پر مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ تھوڑی دیر پہلے بخت بھری مجھے بتا چکی تھی کہ اس کی بیٹی اپنے ماموں کے گھر چن والی گئی ہوئی تھی۔ اس کا ڈاکوؤں کے حوالے سے ذکر چونکا دینے والی بات تھی۔ میں خوشیہ کو نظر انداز کر کے بخت بھری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تمہاری بیٹی کا نام سونی ہے؟ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا،
تمہاری کتنی بیٹیاں ہیں بخت بھری؟ صرف ایک ہی بیٹی ہے جناب، یہی سونی، وہ رقت امیز لہجے میں بولی۔ میں نے طنزیہ لہجے میں استفسار کیا، اور وہ کون ہے جو اپنے ماموں یعنی تمہارے بھائی سے ملنے اس کے گھر چن والی گئی ہوئی ہے؟ وہ بری طرح گڑبڑا گئی۔ سونی ہی تو چن والی۔ وہ یک لخت لہجے میں خاموش ہوئی اور وحشت زدہ نظر میں مجھے تکنے لگی۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، بہت خوب بخت بھری، تمہیں اس عمر میں جھوٹ بولتے ہوئے ذرا شرم نہیں آ رہی؟ سونی تمہاری کس قسم کی اکلوتی بیٹی ہے جو بیک وقت وہ مختلف دور دراز گاؤں میں پائی جا رہی ہے؟ یہاں رسول نگر میں ڈاکو اسے رائفل کے نشانے پر رکھ کر تم لوگوں کو تعاون کے لیے مجبور کر دیتے ہیں، اور ادھر چن والی میں وہ اپنے ماموں کے گھر بھی موجود ہے۔ یہ کیسا ماروائی چکر ہے؟ کیا تم مجھے کوئی ہمزاد والی پٹی پڑھانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ وہ میری سخت اور چبھتی ہوئی باتیں سن کر گھبرا گئی۔ لکھنت ذرا لہجے میں بولی، میرا مطلب یہ تھا کہ بخت بھری خوشیہ نے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم یہاں سے جاؤ، میں خود تھانے دار صاحب کو ساری بات بتاتا ہوں۔ جب ڈاکوؤں والی بات چھپی نہیں رہی تو پھر ہم کوئی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اس نے ذرا توقف کر کے پہلو بدلا، پھر خفیف آواز میں اپنی بیوی کو اپنی خاطرداری کے بارے میں کچھ ہدایات دینے لگا۔ میرے نہ کرنے کے دوران میں بخت بھری کمرے سے نکل گئی۔ میں نے حوالدار فرزند علی کی طرف معنی خیز نظر سے دیکھا۔ وہ میری نگاہ میں پوشیدہ اشارے کو سمجھ گیا اور اٹھ کر بخت بھری کے پیچھے ہی کمرے سے رخصت ہو گیا۔ اس نے ایک پل میں اندازہ لگا لیا تھا کہ میں بخت بھری کی نگرانی چاہتا ہوں۔ سلطان ڈاکو کے حوالے سے وہ کچھ کر گزرنے پر آمادہ نظر آتا تھا۔ میں دوبارہ خوشیہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی خوشیہ، اب تم جلدی سے شروع ہو جاؤ، میں اصل کہانی سننے کے لیے بے چین ہوں۔ وہ تھوڑی دیر تک تعاون امیز نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر رک کر اس نے کمزور لہجے میں مجھے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ خوشیہ کے مطابق گزشتہ رات وہ اپنی بیوی بخت بھری اور بیٹی سونی کے ساتھ گھر میں موجود تھا۔ حسب معمول انہوں نے رات کا کھانا کھایا اور تھوڑی دیر بعد سونے کے لیے لیٹ گئے۔ گاؤں دیہات میں لوگوں کے پاس زیادہ کام نہیں ہوتا، ہر شخص کے روزمرہ مصروفیات بھی طے شدہ ہوتی ہیں، جس میں موسموں کے طویل و تعزیل و تبدیل سے صرف اتنا فرق آتا ہے کہ ان کے جملہ کام 1-2 گھنٹے کی کمی بیشی سے انجام پانے لگتے ہیں، باقی سب کچھ معمول کے مطابق چلتا رہتا ہے۔ رات میں اور خاص طور پر موسم سرما کی رات میں لوگ بہت جلد اپنے بستر میں جا پہنچتے ہیں۔ شہری زندگی کی آدھی رات تک اور بسا اوقات اس کے بعد بھی دیر جاگ کر صحت کا کباڑہ نہیں کیا جاتا۔ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا گاؤں کے ہر باسی کا معمول ہوتا ہے۔ خوشیہ اور اس کی بیوی بیٹی بھی رات کے پہلے پہر سونے کے لیے لیٹ گئے اور جلد ہی نیند کی پرکیفیت وادی نے ان پر اپنے وار کر دیے۔ سونی کی عمر 21-22 کے درمیان تھی۔ یہ بھرپور جوانی کی عمر ہوتی ہے اور گاؤں دیہات کی خالص فضا کی تازگی سے ہم آہنگ ہو کر عجیب بہار دکھاتی ہے۔ مرد ہو یا زن، اس عمر میں سب پر جوانی ٹوٹ کر برستی ہے۔ سونی اس میں باسمی تھی۔ خوشیہ اور بخت بھری ایک کمرے میں سوتے تھے جبکہ سونی دوسرے کمرے میں۔ بخت بھری نے کئی مرتبہ سونی سے کہا کہ وہ اکیلی نہ سویا کرے، لیکن وہ یہ کہہ کر ٹال جاتی کہ ابا یعنی خوشیہ کی موجودگی میں والدین کے کمرے میں سونا اسے اچھا نہیں لگتا۔ پھر یہ دلیل بھی دیتی کہ اس کا کمرہ ان کے کمرے سے زیادہ دور تھوڑی ہے۔ در حقیقت وہ دونوں کمرے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے اور دونوں کی درمیانی دیوار میں ایک دروازہ بھی تھا جہاں سے یہ آسانی سے کمرے سے نکلے بغیر ادھر ادھر آیا جا سکتا تھا۔ سونی یہ کہہ کر اپنی ماں کو مطمئن کر دیتی کہ بیچ کا دروازہ تو کھلا ہی رہتا ہے، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو وہ فوراً انہیں مطلع کر دے گی۔ الارض وقوع کی رات وہ لوگ اپنے اپنے کمروں میں پرسکون نیند سو رہے تھے کہ رات کے کسی پہر خوشیہ کی آنکھ کھل گئی۔ یہ ایک خلاف معمول بات تھی۔ وہ رات کا سویا اذان فجر کے وقت ہی اٹھتا۔ اس نے دوسری چارپائی کے اوپر سوئی ہوئی بخت بھری کو جگایا۔ وہ اس طرح جھنجھوڑ کر اٹھا جانے پر بھکلا گئی۔ کیا ہو گیا خوشیہ؟ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے جھنجھلاہٹ امیز لہجے میں پوچھا۔ خوشیہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور نیچی آواز میں بولا، میں محسوس کر رہا ہوں گھر میں کوئی گڑبڑ ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ بخت بھری نے جواباً سرگوشن انداز میں پوچھا اور سونی کے کمرے میں کھلنے والے مشترکہ دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ بخت بھری ایک ماں تھی اور گڑبڑ کے حوالے سے آپ اس کا دھیان سونی کی طرف چلا گیا۔ مذکورہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔
تاہم اسے کنڈی نہیں لگائی جاتی تھی۔ خوشیہ نے آواز دے کر کہا، میں نے تھوڑی دیر پہلے کسی کمرے کی طرف آوازیں سنی ہیں۔ شاید انہی آوازوں کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، میں محسوس کر رہا ہوں اور ہمارے علاوہ بھی کچھ لوگ اس گھر میں موجود ہیں۔ تم ڈرانے والی باتیں کر رہے ہو خوشیہ؟ بخت بھری کی آواز میں سرمایگی تھی۔ اس صورتحال نے اسے پوری طرح بیدار کر دیا۔ میں سونی کو جا کر دیکھتی ہوں، وہ تشویش بھرے لہجے میں بولی اور چارپائی سے نیچے اتر آئی۔ ٹھیک ہے، تم اس کی خیریت معلوم کرو۔ خوشیہ نے بھی بستر چھوڑ دیا۔ پھر گھر کے دوسرے حصے میں جا کر دیکھتے ہیں۔ اگلے 2 منٹ کے اندر یہ انکشاف ہو گیا کہ سونی اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس صورتحال نے بوڑھے والدین کو گہری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ وہ اپنے کمرے سے صحن میں نکل آئے اور اسی وقت انہیں حیرت کا ایک شدید جھٹکا سا لگا۔ صحن میں نصف درجن گھوڑے دیکھ کر وہ شدید الجھن میں پڑ گئے۔ اس وقت ایک کمرے میں سے چند افراد کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ دونوں کمان میں سے نکلے ہوئے تیروں کی مانند مذکورہ کمرے کی جانب بڑھ گئے، کیونکہ سنائی دینے والی آوازوں میں سونی کی آواز بھی شامل تھی۔ اس کمرے کے وحشت ناک منظر نے ان کی پریشانی میں 1000 گنا اضافہ کر دیا۔ 6 ڈاکو نے سونی کو اپنے نرخے میں لے رکھا تھا۔ ان ظالموں نے پتہ نہیں کس طرح وہاں ایک دیا بھی روشن کر لیا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے سونی سے مدد لی ہوگی۔ دیے کی ناکافی روشنی میں سونی کی صورت خوف و دہشت کی علامت بن کر رہ گئی۔ خوشیہ اور بخت بھری ڈاکو کی نظر سے چھپے نہ رہ سکے اور انہیں بھی بے بس کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد 3 ڈاکو سونی اور بخت بھری کے پاس ہی رک گئے اور باقی 3 خوشیہ کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گئے۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد 2 ڈاکو دروازے کے قریب کھڑے ہو گئے اور تیسرا خوشیہ سے مذاکرات کرنے لگا۔ ہم تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ڈاکو نے سخت لہجے میں کہا۔ شرط یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ تم لوگ ہم سے کس قسم کے تعاون چاہتے ہو؟ خوشیہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا۔ وہ بولا، ہم 2-2.5 گھنٹے تمہارے گھر میں گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر تم لوگوں نے شرافت کا ثبوت دیا تو ہم جیسے خاموشی سے آئے ہیں بالکل ویسے ہی یہاں سے رخصت بھی ہو جائیں گے، لیکن کسی گریڈ یا تمہاری چلاکی کی صورت میں تم تینوں جان سے جاؤ گے۔ بولو کیا ارادہ ہے؟ اس موقع پر کوئی بھی شریف اور کمزور انسان کسی خطرناک ارادے کا اظہار نہیں کر سکتا۔ خوشیہ نے کہا، ٹھیک ہے، تم جب تک چاہو یہاں رک جاؤ۔ میری بیٹی اور بیوی کو کوئی تکلیف یا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ ان کا بال بھی مانگا نہیں ہوگا، ڈاکو نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اپنے عمل سے وہ ان کا سرغنہ نظر آتا تھا۔ دوسرے 5 اسے بہت تعظیم دے رہے تھے۔ اگلے چند لمحات میں خوشیہ کو پتہ چل گیا کہ وہ لوگ کس طرح گھر میں داخل ہوئے تھے اور سونی کو انہوں نے کیسے ٹریپ کر لیا تھا۔ گھر کے صحن ہی کے اندر ایک کونے میں دیہاتی ٹوائلٹ بنا ہوا تھا۔ جس وقت وہ لوگ گھر کے صحن میں پہنچے، سونی ضرورت کے تحت ٹوائلٹ میں موجود تھی۔ وہ جیسے ہی باہر آئی انہوں نے اسے گن پوائنٹ پر رکھ لیا۔ پھر وہ اسے دھکیلتے ہوئے ایک کمرے میں لے گئے۔ گھر میں داخلے کے لیے انہوں نے روایتی طریقہ اپنایا، یعنی ایک شخص دیوار کو کود کر گھر کے صحن میں پہنچا، پھر اس نے اپنے ساتھیوں کے لیے داخلی دروازہ کھول دیا۔ اگلے ہی لمحے 6 گھوڑے اور گھوڑ سوار صحن میں موجود تھے۔ داخلی دروازے کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ خوشیہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کی جان اور عزت کو کوئی سنگین خطرہ لاحق نہیں تو اس کے خوف میں واضح کمی ہو گئی۔ اس نے ڈاکو کا سردار نظر آنے والے شخص سے استفسار کیا، آپ لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ کیا تمہیں ابھی تک ہمارے حلیوں سے کچھ اندازہ نہیں ہوا؟ کہ حلیے تو تمہیں اندازہ تو میں لگا چکا ہوں، خوشیہ نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ تم لوگ ڈاکو ظاہر کر رہے ہو، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ تم لوگ کہاں ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہو؟ اوے بوڑھے، شکل سے تو تم اتنے احمق نظر نہیں آتے، ڈاکو کے سربراہ نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا ہم تمہیں بتا دیں گے کہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں ڈاکہ ڈالیں گے اور اس کے بعد کس طرف کا رخ کریں گے؟ کیا تم نے ہمیں اتنا ہی بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ جی ویورز، کیسی لگی آپ کو یہ 3rd ایپیسوڈ، اور کیا لگتا ہے آنے والے ایپیسوڈ میں کیا یہ خوشیہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ لیکن آپ لوگ میرے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔